الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال تبارک وتعالی قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کی زندگی کو بہترین اسوہ بتایا، آپ کی زندگی کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ وہ اپنی زندگی کے کن مراحل میں کیسے زندگی گزاریں، مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے، آسانی کے حالات میں ان کا عمل کیا ہونا چاہیے، مصیبتوں میں کیسے صبر کرنا چاہیے، خوشی کے حالات میں کیسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کے ساتھ کہ انسان تنہا رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہر انسان کی ساری زندگی کا ایک اکیلا مقصد ہے کہ وہ اپنی مکمل زندگی میں فقط اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی تدبیر اسی چیز میں رہے کہ کیسے میں اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کروں، اور اس کو اس کوشش میں، اس کو اس عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے کے سارے پروسیس میں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ تم جو بھی عمل کرو، تمہاری جو بھی عبادت ہے، ضروری ہے کہ وہ عبادت تنہا رب العالمین کے لیے ہو۔
اللہ کے ساتھ کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد ہوا، وہ عبادت اکارت جائے گی، وہ محنت بیجا جائے گی، وہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط اللہ رب العالمین نے یہ رکھی کہ تمہاری عبادت، تمہاری کوشش، تمہاری محنت ضروری ہے کہ نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر تمہاری کوشش ہے، تمہاری عبادت ہے، تمہاری محنت ہے، تو یہ تمہاری کوشش، تمہاری عبادت، تمہاری محنت سب کی سب ضائع جائے گی، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں ہر کسی کے عمل کے قبول ہونے، ہر کسی کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ساری زندگی تو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس ساری زندگی میں خصوصی طور پر جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں ہر دن کی عبادت، ہر لمحے کی عبادت، ہر وقت کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں انسان توانا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء اس کو ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنے جسم، اپنی صلاحیت کے ذریعے اپنے منصوبے تک، اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو اس دور کی ہر عبادت پسند ہے، اور اس لیے بھی کہ جوانی کا دور ایسا دور ہوتا ہے جس دور میں انسان کے دل میں ایک طرف خواہشات کی تمنا، ایک طرف خواہشات کی ایک فہرست ہوتی ہے، دوسری طرف ذمہ داریوں کا انبار ہوتا ہے، تو تیسری طرف مستقبل کے عزائم، مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ ان تمام مصروفیات، مشکلات کے درمیان اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوشش، اللہ رب العالمین کو اس کی محنت بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین جن کو انعام کے طور پر قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، ان 7 لوگوں میں ایسا ایک شخص ہوگا جس شخص کی ساری زندگی یا جس شخص کی جوانی خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری۔ تو حضرات، جوانی کا مرحلہ، جوانی کی عبادت، جوانی کی محنت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ تمام کے سامنے بتا چکا ہوں کہ نوجوانوں کی عبادت کا اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اور حضرات، یہ تو بات ہوئی کہ عبادت کرنے کا کیا مقام ہے اور عبادت جوانی کے مرحلے کی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ذرا یہ بھی ہم دیکھیں کہ کیا سارے لوگ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہیں؟ کیا تمام نوجوان اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یا ایسا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اکثر حصہ گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے، اکثر لوگ اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہے ہیں، اکثر لوگ ایسے کاموں میں لگے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ اکثر حصہ نوجوانوں کا وہ ہے جو نوجوان گمراہی میں ہیں، جو نوجوان ضلالت میں ہیں، جو نوجوان اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو گمراہی ہے 2 قسم کی ہے۔ گمراہی جو نوجوانوں میں ہے یہ 2 قسم کی ہے۔ جب تک ہم گمراہی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کا علاج بھی ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ گمراہی کے اسباب کیا ہیں۔ تو گمراہی کے 2 اسباب بنیادی ہیں جس میں جو ہے نوجوان گمراہ ہیں۔ پہلا سبب جو گمراہی کا ہے وہ سبب ہے مسلمانوں کا شبہات میں مبتلا ہونا، اور دوسرا ہے شہوات میں مبتلا ہونا۔ شبہات کہتے ہیں طرح طرح کے ڈاؤٹ یا طرح طرح کے گمراہ تنظیموں سے جڑ جانا، یا اسلام نے جو شکل اسلام کی بتائی ہے اس شکل کو چھوڑ کر کسی اور شکل میں جا کر جڑ جانا، یہ شبہات کا فتنہ ہے۔ انسان عمل تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے،
حد تو یہ کہ کبھی اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن ایسے راستے پر جس راستے میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا اس کو عذاب ملتا ہے، اس کا ہر عمل، اس کی ہر کوشش اس کو جہنم سے قریب لے کر جاتی ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ ہے جس میں کچھ نوجوان مبتلا ہیں۔ اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ، اپنے دل کی باتوں کو ماننے کا فتنہ۔ آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو اپنے خواہشات کی اتباع میں لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانی کی زندگی یہ میری زندگی ہے، مائی لائف مائی رولز، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا، جو دل چاہتا ہے میں وہ عمل کروں گا، جو میری مرضی ہے میں وہ کروں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے اگر اس کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں، چاہے حلال ذریعہ ہو یا چاہے حرام ذریعہ ہو، چاہے سچ بول کر ہو چاہے جھوٹ بول کر ہو، تجارت حلال ہو یا حرام ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں خواہش مال کی ہے، وہ مال کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں اگر مرد ہے، عورت کی محبت ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ رشتہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ میں جس لڑکی سے بات کر رہا ہوں، جس سے میں چیٹ کر رہا ہوں، جس سے ملاقات کر رہا ہوں، جس سے میں رشتہ رکھا ہوا ہوں، یہ رشتہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، اس کے دل کی خواہش ہے وہ اس کو مکمل کرنے میں لگا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں کہ یہ حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی خواہش میں لگا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اگر شہرت کمانے یا عہدہ و منصب حاصل کرنے کی خواہش ہے، وہ عہدہ و منصب حاصل کرنے میں سیاست میں لگا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا جس تنظیم سے جڑا ہوا ہوں، جس جو ہے پارٹی سے جڑا ہوا ہوں، یہ اچھے لوگوں کی پارٹی ہے، یہ حق کی طرف بلانے والے لوگ ہیں یا یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جھوٹ کی طرف بلا رہے ہیں یا سچ کی طرف بلا رہے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خواہش ہے کہ میں عہدہ حاصل کروں، منصب حاصل کروں، دنیا میں میرا ایک پاور ہو، میرا دبدبا ہو، بس اسی فکر میں وہ لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات میں وہ گمراہ ہے۔ تو حضرات بنیادی طور پر نوجوانوں کی گمراہی کے دو اسباب ہیں، ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ۔ سب سے پہلے ہم شہوات کے فتنے پر بات کریں گے کہ یہ جو خواہشات کو عمل میں لانے کا جذبہ ہے یا یہ خواہشات کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کا جو عمل ہے جس میں اکثر نوجوان گمراہ ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں ایک نوجوان اپنے مال کمانے میں حلال ذرائع کی جو ہے پابندی نہیں کرتا، یا ایک نوجوان حلال رشتے کے ذریعے اپنی خواہش کو مکمل نہیں کرتا، حرام رشتوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، اپنی خواہشات میں حلال اور حرام کی تمیز کیوں بھول جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے بنیادی طور پر کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے والدین کی غلط تربیت، والدین کی غلط تربیت، والدین کی بے دینی والی تربیت اولاد کو بے دین بنا دیتی ہے۔ اگر والدین اپنے بچے کے اندر بے دینداری پیدا نہیں کرتے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں کرتے، یا اس کو نہیں بتاتے کہ تم اسلام کے پابند ہو، تم ایک قانون کے جو ہے تحت زندگی گزارنے کے پابند ہو، تم اپنی زندگی کے ہر عمل میں اس بات کے پابند ہو کہ اللہ نے جو کہا ہے وہی تم کرو گے، نبی نے جو کہا ہے وہی تم کرو گے، اس کے سامنے اگر خواہشات آئیں ان کو قربان کرنا ہوگا، اگر دل نہ مانے اس کو منوانا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو جھکانا ہوگا۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی جب ایسی تربیت نہیں کرتے تو اس کے بعد یہ اولاد جن کی تربیت اس بات پر ہوئی کہ تمہیں اگر اپنے آپ کے لیے اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو بول دو، والدین جو اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں یہ آگے بڑھ کر جھوٹ پر جھوٹ بولتا جاتا ہے اور جھوٹ سے کمانے لگتا ہے اور حلال ذریعے وہ کبھی نہیں اپناتا۔ اسی طرح جب وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ حرام رشتوں کو ترویج دیتے ہیں، وہ حرام رشتوں میں خود بھی مبتلا ہیں، وہ خود بھی غیر محرم سے بات کرتے ہیں، غیر محرم لوگوں سے بات کرنا ان کے سامنے کوئی جرم نہیں، والدین کو دیکھ کر بے دینی کی تربیت اپنے اندر لیتا ہے اور والدین کی وجہ سے وہ بھی بے دین ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ،
کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پیدا جب ہوتا ہے غیرت ہوتی ہے اس کے دل میں، حرام سے دور رہنے کی غیرت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ حرام رشتوں سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ حرام کمائی سے دور رہنا چاہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو کبھی دل میں پیدا ہوتی ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ والدین جیسے ہیں اولاد کو ویسا بنا دیتے ہیں، حرام کمانے والے ہیں حرام کمانا سکھا دیتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ والدین بچے کی فطرت کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، والدین پہلا سبب ہیں جو اپنے بچوں کے بگڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا آج کے جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے والدین کیسے ہیں، انہوں نے کیسے ان کی تربیت کی۔ آج ہم یہ جو واقعات سنتے ہیں کہ ایک نوجوان یا پھر نوجوانوں کی ایک جماعت نے ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، اس کے ساتھ ایسے مظالم اس کے اوپر ڈھائے، کتنے مسلمانوں کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس پر تعجب نہ کریں، تعجب اس بات پر کریں کہ یہ بچہ آج جو یہ عمل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی؟ یہ لڑکی جو آج ایک غیر محرم لڑکے سے بات کر رہی ہے، اس کے والدین نے کیا اس کی تربیت نہیں کی؟ یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے نوجوان یہ نہیں سیکھ پاتے، یا ان کی تربیت اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہم سے کہا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، خواہشات آئیں گی سامنے، ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم اپنے آپ کو قید میں رکھیں گے۔ والدین اگر ایسی تربیت نہ کرے تب جا کے نوجوان بگڑتے ہیں، اولاد بگڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب حضرات، غلط صحبت۔ غلط صحبت، بری صحبت انسان کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ویسی ہے جیسے ایک عطر بیچنے والے اور ایک لوہار کی مثال ہے۔ اچھی صحبت کی مثال عطر بیچنے والے جیسے آدمی کی ہے، وہ عطر بیچ رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ اگر رہیں، اور اگر اس کے ساتھ رہ کر عطر آپ کو پسند آئے اور عطر آپ اس سے خرید لیں، آپ زندگی بھر عطر استعمال کریں گے، آپ کے جسم میں خوشبو باقی رہے گی۔ اور اگر آپ نے عطر نہیں بھی خریدا، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پاس جو خوشبو ہے وہ آپ کو جو لگے گی تو آپ کے جسم میں بھی تھوڑی نہ تھوڑی خوشبو پھیلنے لگے گی اور آپ کے جسم سے بھی خوشبو نکلے گی۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک اچھے عقیدے والے، ایک اچھی تربیت یافتہ، ایک اچھے دیندار انسان کے ساتھ، ایک نمازی پرہیزگار کے ساتھ، سچ بولنے والے کے ساتھ، حلال کمائی کمانے والے کے ساتھ، حرام رشتوں سے دور رہنے والے کے ساتھ رہیں گے، آپ کو دین کی عظمت معلوم ہوگی، آپ کو نماز کی اہمیت معلوم ہوگی، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ بھی نماز کے پابند ہو جائیں، آپ بھی دیندار بن جائیں۔ اگر اتنا نہ بھی ہو سکا، کم سے کم یہ ہوگا دین کی تعظیم آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اپنے نفس کو آپ ملامت کریں گے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، میں غلط چل رہا ہوں، اور کبھی نہ کبھی آپ راہ حق پر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ، اس کے برخلاف غلط صحبت کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ غلط صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہار کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ لوہار جو آگ میں لوہے کو پگھلا کر اس کے ساتھ جو اوزار بناتا ہے، وہ شخص جو لوہے کو جلاتا ہے، جو آگ کی بھٹی میں رہ کر کام کرتا ہے، اس کے ساتھ آگ کی بھٹی میں اگر آپ رہیں گے، یہ ہوگا کم سے کم کہ آپ اس کے ساتھ رہیں گے، ایک نہ ایک شعلہ اٹھے گا، آپ کے بھی جسم کو جو ہے جلا دے گا، یا آپ کے لباس کو جلا دے گا، یا کم سے کم یہ ہوگا آپ اپنے آپ کو اس سے محفوظ بھی رکھ لیں۔ وہاں جو گرد و غبار اٹھے گی، وہاں جو دھواں اٹھے گا، وہ آپ کے لباس کو گندا کر دے گا، آپ کے جسم کو میلا کر دے گا۔ جب وہاں سے آپ لوٹیں گے، آپ کے جسم پہ گرد و غبار ہوگی، آپ کا جسم گندا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے غلط صحبت کی
یہ مثال دی۔ مطلب یہ ہے غلط عقیدہ رکھنے والے آدمی کے ساتھ اگر آپ رہیں گے، اس کی تقریریں اگر آپ سنیں گے، اس کی باتیں اگر آپ سنیں گے، اگر آپ مکمل طور پر اس کے عقیدے کے حامل نہ بھی بن جائیں، اس کے عقیدے جیسا عقیدہ نہ بھی بنا لیں، کم سے کم کچھ شبہات آپ کے دل میں ضرور پیدا ہو جائیں گے، کم سے کم کچھ باتیں آپ کے دل میں ضرور آ جائیں گی۔ آپ مکمل طور پر اس جیسے نہ بھی ہوئے، کم سے کم کچھ باتیں آپ کے دل میں ضرور بیٹھ جائیں گی۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا، جو شخص کسی عراف قسمت بتانے والے کے پاس آتا ہے یا ستاروں سے قسمت کو جوڑنے والے کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 یوما، ایسے بندے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ صرف جا کر اگر اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس صرف جاتا ہے، اس کی بات کو اس نے قبول نہیں کیا، اس سے کچھ پوچھا نہیں، اس کی بات کو مانا نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھا صرف، اللہ کے نبی نے کہا 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی۔ اللہ قبول نہیں کرتا 40 دن کی نمازیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس جائے گا، بیٹھے گا، اس کی جادوگری دیکھے گا، 99 چیزوں کو اگر غلط بھی سمجھے گا، ایک چیز بھی اگر سمجھے گا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اتنی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو تقدیر بتا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پاس۔ اگر یہ کچھ نہ کچھ کی بات بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی کہی بات کو یقین مان لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، تو اس نے اس دین سے کفر کیا جو دین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ غلط صحبت کا اثر آپ دیکھیے کہ آدمی غلط عقیدے والے کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ ضائع ہوتا ہے، کبھی تو کافر بھی بن جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ نہیں دیکھتے کہ جو بات کہہ رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، یہ کس عقیدے کا حامل ہے؟ کیا یہ شیعہ ہے؟ کیا صحابہ کے خلاف اس کے دل میں بغض ہے؟ کیا یہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے؟ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے، اوپر اوپر تو باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تعلیم کہاں سے اس نے حاصل کی ہے؟ اس کے اساتذہ کون ہیں؟ یہ کس گروپ کا آدمی ہے؟ ہمارا نوجوان یہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمارا نوجوان بس یہی دیکھتا ہے، جذباتی بات کر رہا ہے، سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، سنتا ہوں تو دین کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دین کی طرف صرف دل کا مائل ہو جانا یہ دینداری کی مثال نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تھے ایران کو فتح کرنے کے بعد، جب سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، ایک کلیسا کے پاس، ایک چرچ کے پاس رک کر انہوں نے نماز ادا کی۔ چرچ کے باہر انہوں نے نماز ادا کی، اندر نماز ادا نہیں کی۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اس کلیسا کے پادری کو دیکھا، فادر کو دیکھا، بڑی محنت سے عبادت کر رہا تھا۔ دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ محنت کتنی کر رہا ہے، کوشش کتنی کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ آخرت میں کچھ ملے گا، لیکن کچھ ملنے اس کو والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ سے کسی چیز کو دینداری سمجھ لینا دینداری نہیں ہے۔ دینداری کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا حصہ ہو، قرآن کا حصہ ہو، نبی کی سنت کا حصہ ہو، تب جا کے وہ دین مانا جائے گا۔ تو حضرات، یہ ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سبب ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں جس کی بات سن رہا ہوں، جس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، جس تنظیم سے جڑ رہا ہوں، یہ کن عقائد کے حامل ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کون لیڈ کر رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، یہ کیا ہم سے لینا چاہتے ہیں کام۔ ہمارا نوجوان یہ دیکھنا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آج ایک ایک گمراہی کی طرف بلانے والے کے پیچھے ہمارے کتنے لوگ جا چکے ہیں۔ وہ نام کو اہل حق میں سے ہے، اہل حق کی طرح اس کی نماز ہے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے عقیدے کو دیکھیے، صحابہ کے خلاف اس کی زبان چل رہی ہے۔ وہ کھل کر تو کہتا نہیں ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہوں، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ حضرت امیر معاویہ سے کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر آ جائے، ان کے واقعات سامنے آ جائے، اپنی زبان کو لگام دو، خاموش ہو جاؤ، کچھ فیصلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ آج ہمارا نوجوان بیٹھ کر 1400 سال پہلے ہوئے واقعات پر آج بیٹھ کر حکم لگاتا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے یہاں غلطی ہو گئی، ان سے وہاں غلطی ہو گئی۔
آپ اپنے گھر کا جھگڑا آپ سالو نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھر میں کچھ دن پہلے جو معاملہ ہوا، آپ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، کس نے کیا کہا تھا۔ آپ آج موجود ہیں، آپ کو واقعہ معلوم ہے، لیکن آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں۔ اور وہ صحابہ جن کو جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، جن کو نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی تھی، جو نبی کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا تھا، وہ معاملات میں پریشان تھے۔ انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا کہ کون سا گروہ حق پہ تھا۔ آج آپ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسی کو افسانہ بنایا جاتا ہے کہ حضرت علی کا جو لشکر تھا حق پر تھا، حضرت معاویہ کا لشکر جو تھا وہ باطل پر تھا، وہ جہنم کی طرف بلا رہا تھا۔ نعوذ باللہ، اور کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کا موقف کیا تھا دیکھیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب فتنہ ہوا، جنگ ہوئی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے جنگ میں، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، مسلمانوں سے لڑ پڑے اور مسلمان شہید ہو گئے، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے۔ حضرت علی کا لشکر غالب آیا تو حضرت علی کے لشکر کے لوگ کہنے لگے، اے حضرت علی، جو مخالفین تھے، مخالفین جو مر گئے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے خلاف آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ یہاں آپ دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا، قتلایا وقتلا معاویۃ فی الجنہ، کہ میرے ساتھ آ کر قتل ہونے والے اور معاویہ کے ساتھ آ کر قتل ہونے والے تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں۔ حضرت علی جو معاملے سے مکمل طور پر واقف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو اختلاف وہ جو کر رہے ہیں، ان کے اختلاف کی ان کے پاس وجہ، ہمارے اختلاف کی ہمارے پاس وجہ، لیکن ہمارا موقف یہ ہے، سب مسلمان ہیں، سب جنتی ہیں، ان کا یہ موقف۔ اور آج ہم بیٹھ کر تاریخی روایات پڑھ کے ہم یہ جو ہے کہنے لگ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرات، غلط صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا چاہیے یہ کہ ہم علماء کی تربیت میں رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے دروس سنیں، صحیح کیا بات ہے وہ معلوم کریں، عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح صحبت میں رہیں گے، آپ کو صحیح باتیں معلوم ہوگی۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے علماء کی تربیت میں بیٹھ کر علم حاصل کیا، ان کے سامنے 1000 لوگ آ جائیں گمراہی کی طرف بلانے والے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہے، صحیح لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہوئی، جو اوپر کی باتیں جان کر اس میں جذبات میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو حضرات، یہ ہے خواہشات کا فتنہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شبہات کا فتنہ۔ شبہات کیا ہیں؟ شبہات یہ ہیں کہ دین کے نام پر لوگوں کو دین سے گمراہ کیا جائے، دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ میں بے دین ہوں، میں دین سے دور ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں جو ہے غلط کر رہا ہوں، میری تجارت حرام ہے، ہم یہ مان کر گمراہی میں ہیں تو یہ الگ بات۔ ایسا شخص، اس کی گمراہی دور ہو سکتی ہے۔ کسی دن یہ آدمی کو یہ فکر ہو سکتی ہے کہ مرنا ہے، میں اپنی گمراہی سے باز آتا ہوں اور میں حق کے راستے پر جاتا ہوں، اس کی گمراہی ایک معنی میں چھوٹی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی گمراہی یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر دین میں گمراہ ہو گیا، وہ دینداری کے نام پر دین سے دور ہو گیا، ایسے شخص کی گمراہی بڑی ہے۔ ایسا شخص بہت کم گمراہی سے واپس آتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا فتنہ یا سب سے پہلا فتنہ یا سب سے پہلا گروہ جو اسلام سے نکل کر گیا، خوارج کا گروہ، خوارج کا گروہ ہے۔ ان کو بتانا بہت ضروری ہے شبہات کے معاملے میں، تاکہ آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ دینداری کے نام پر لوگ کیسے دین سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ صفین پیش آئی، یہاں کے لوگ مرے، وہاں کے لوگ مرے،
اور یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنی جانب سے ایک آدمی کو جج بنا کر بھیجیں، ہم اپنی جانب سے ایک آدمی کو جج بنا کر بھیجیں گے، یہ دونوں لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، جو یہ دونوں بیٹھ کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، دونوں گروہ اس کو منظور کر لیں گے اور اس پر بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بات پر جنگ رکی۔ جنگ رکنے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی کے لشکر سے 6000 لوگ، ایک دو نہیں 6000 لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ حکم تو اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے کہ حکم تو اللہ کا چلے گا، یہ لوگ کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مان رہے ہیں؟ جج تو اللہ ہے، اللہ ہی کے احکامات چلیں گے زمین پر، یہ کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا رہے ہیں؟ کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بنا رہے ہیں؟ لہذا اس دلیل کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو لے کر 6000 لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکلے اور نہروان نام کے ایک علاقے میں جا کر وہاں پر اپنے لشکر کو لے کر جمع ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی آیت ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، اور حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ موجود تمام مسلمان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کی آیت کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا یہ سب کے سب کافر ہیں اور ان سے جنگ لڑنا ضروری ہے، ان کا قتل کرنا ضروری ہے، اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جنگ ضروری ہے اور ان کے خلاف جنگ لڑنا ہمارا سب سے اہم رکن ہے، اور جا کر وہاں جنگ کے لیے تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر ان لوگوں سے جو گمراہ ہو گئے، ہمارے ہی بھائی ہیں، ان سے جا کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے جا کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجئے۔ حضرت علی نبی کے چچا زاد بھائی، عبداللہ بن عباس بھی نبی کے چچا زاد بھائی، اس طرح سے دونوں چچا زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی تعلیم سکھا، ان کو قرآن کی تفسیر سکھا، اسی وجہ سے ان کو مفسر صحابہ کہا جاتا ہے، تفسیر میں ان کی بات آ جائے تو اس کے بعد کوئی بات نہیں دیکھی جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین مجھے وقت دیجئے، میں ان سے جا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے جائیے بات کیجئے۔ بات کرنے کے لیے گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کی تربیت یافتہ، نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی کے چچا زاد بھائی، نبی نے ان کے علم کے لیے دعا کی، ایسے صحابی گئے اور جب پہنچے خوارج کے پاس، ان کو دیکھ کر پہلی جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ عبداللہ بن عباس نئی چادر پہن کے آئے ہو، لگتا ہے دنیا سے راضی ہو گئے ہو، دینداری تمہارے پاس سے ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ خوارج کی صفت ہے، وہ اپنے علاوہ دوسروں کی ہر بات کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کتنے بڑے عالم دین، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا سے راضی ہو گئے ہو اور آخرت کو لگتا ہے بھول گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ جب کوئی وفد آپ کے پاس آتا تو آپ نئے کپڑے پہن کر ان کا استقبال کرتے۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن آپ کے پاس ایک چادر تھی نئی جس کو آپ پہن کر جمعہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات سنائی تو خاموش ہو گئے، جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، سطحی باتیں تھیں، اسی لیے جب سنائی گئی علم کی بات خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صحابہ کے گروہ کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، صحابہ کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، مہاجرین کی طرف سے، انصار کی طرف سے تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ انصار و مہاجرین جن کے جنتی ہونے کی اللہ نے خود بشارت دے دی، ان کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کوئی صحابی موجود نہیں ہے، تم میں کوئی صحابی موجود نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ نبی کے تربیت یافتہ شاگرد، وہ نبی کے تربیت یافتہ علماء ہیں اور تمہارے پاس کوئی عالم موجود نہیں، تم سب جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی عالم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم گمراہ ہوئے ہو۔ تو یاد رکھیے گمراہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ علماء کی تربیت سے ہم دور ہو جائیں۔ علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، جذبات صرف ہوں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مکالمہ ہوا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے 3 سوالات کا صحیح جواب دیا. جب جواب نہیں دے سکے 6000 میں سے 2000 مسلمان واپس آ گئے. سبحان اللہ. 6000 میں سے 2000 مسلمان واپس آ گئے, 4000 باقی رہے. حضرت علی نے ان سے جنگ کی اور جنگ میں حضرت علی نے ان کو ہرایا اور ان کو جو ہے ختم کیا, اور اس کے بعد یہ خوارج کے فتنے کو وہاں پر ختم کیا گیا. حضرات, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خوارج کا گروہ تھا اور ان سے جو جنگ لڑی گئی, حضرت علی اور ان کے ساتھ جو صحابہ نے جنگ لڑی, وہ یہ کہتے تھے کہ جتنا خطرناک اور جتنا مشکل یہ خوارج کا گروہ تھا, ان سے مقابلہ جتنا مشکل تھا, روم اور ایران کے جو ہے بادشاہوں سے لڑنا اتنا مشکل نہیں تھا. تھے 4000 لشکر میں, لیکن اتنے جذباتی اور اپنے عقیدے میں, اپنی بات میں اتنے مضبوط, دین کے لیے جان دینے کے لیے اتنے مضبوط تھے کہ ان سے لڑنا بہت ہمارے لیے مشکل ہوا. یہ ان کے مخالفین نے گواہی دی. مطلب یہ کہ گمراہی میں تھے اور اتنے مضبوط ہو گئے تھے گمراہی میں کہ اپنی جان تک انہوں نے قربان کر دی, لیکن گمراہی سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اس لیے کہ وہ اپنی گمراہی کو دین سمجھتے تھے اور وہ اپنی گمراہی میں نیکی سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخوارج کلاب النار, کہ خوارج تو دین سے نکلنے والے ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں, دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے کاٹتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان کو جہنم میں کتے بنا کر ڈال دے گا. تو حضرات, یہ خوارج کا گروہ ایک معنوں میں وہاں مر تو گیا, ختم تو ہو گیا, لیکن ان کے جو افکار ہیں, ان کے جو نظریات ہیں, امت میں ہر دور میں باقی رہے. ایک ایک گروہ ایسا آتا رہا جن کے اندر یہ صفات پائے گئے اور جن کے اندر یہ گمراہیاں پائی گئی. اور آج بھی ہمارے خود دور میں بھی, ہمارے خود ملک میں بھی آپ کو ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جو جن لوگوں کے اندر یہ صفات آپ کو پائی جائے گی. جو لوگ یہ کہیں گے کہ علماء بزدل ہو گئے ہیں, علماء دنیا پسند ہو گئے ہیں, علماء بک گئے ہیں, علماء حق کو چھوڑ چکے ہیں, یا آپ کو حق نہیں بتائیں گے, ہماری طرف آؤ. اور یہ کہہ کر جب آدمی علماء سے کٹ جائے گا, اس کے بعد جس طرح ریوڑ کو جہاں چاہے ہانکتے ہیں, اس طرح جہاں چاہے نوجوانوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے نوجوان گمراہ ہوئے, ایسی ایسی تنظیموں سے جڑے, دین کے نام پر, دین کی مدد کے نام پر. IS کا جو گروہ آیا تھا عراق سے, کئی نوجوان گئے, اس میں کیا ہوا ان نوجوانوں کا؟ ہم نے یہ سنا IS وجود میں آیا, اور پھر ہم نے ایک نیوز یہ سنی کہ وہ ختم ہو گئے, لیکن وہ نوجوان جو اس میں شریک ہوئے ان کا کیا ہوا؟ جا کر دیکھیں, ان کے خاندانوں سے پوچھیں کیا کیا گیا ان نوجوانوں کے ساتھ. جو گئے ان کی کوئی خبر نہ ملی, جو پکڑے گئے ہندوستان میں آج بھی لاپتہ ہیں. خود حیدرآباد کے 2 نوجوانوں کو 7 سال پہلے پکڑا گیا, نیوز میں یہ بات آئی, 2 مسلمان نوجوانوں کو پکڑا گیا. اس کے بعد وہ کہاں ہیں, ان کو کہاں لے جایا گیا, کہاں پر ان پر مقدمے چل رہے ہیں, کسی کو نہیں معلوم. کس کا بیٹا گیا, کس کا بھائی گیا, کس کا شوہر گیا, کس کا باپ گیا, ان کو اس کی فکر ہے. یہ تنظیمیں جنہوں نے ابھارا تھا, کیا کیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ویڈیوز بتائے جاتے ہیں, دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ کیا ہوا, مسلمان کو مار دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو مار دیا گیا, ہماری اتنی مسلم جو ہے لڑکیوں کو ان کے ساتھ بدکاری کی گئی, مسلمان بچوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. آپ کو ویڈیوز بتائے جائیں گے, آپ کو جو ہے نیوز چینلز کی جو ہے باتیں بتائی جائیں گی, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, اور یہ غیر مسلم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے, ہمارا بھی ایک گروہ بننا چاہیے, ہمارے بھی ہتھیار ہونے چاہیے, ہمیں بھی اب آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں بھی اب نکلنا چاہیے. اور یہ علماء ان کی طرف مت جاؤ, یہ بزدل ہیں, یہ بکے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو خرید لیا, یہ حق نہیں بولیں گے آپ کو. ایسی باتیں کہہ کر ہمارے نوجوانوں کو, جذباتی نوجوانوں کو, جن کے پاس بنیادی معلومات نہیں ہے, جن کے پاس حق کی پہچان نہیں ہے, ان کو گمراہ کیا جاتا ہے.
تنظیموں میں داخل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے نوجوان فیس بک پر کوئی کامنٹ کیا، اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، یہ تنظیم نہ ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ ان کو بلانے والے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی ایک جو ہے احتجاج میں گئے، اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ اور ایسے کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ حضرات، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یقیناً پہلے سے بدتر ہیں، یقیناً مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یقیناً کئی ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرات، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم سے پہلے اسلام کو کسی نے سیکھا نہیں؟ ہم سے پہلے نبی کا کوئی اسوہ ہمارے پاس نہیں؟ ہم سے پہلے صحابہ کی زندگیاں ہمارے پاس نہیں؟ کیسے وقت میں کیا کرنا ہے، کیا نبی نے ہم کو نہیں بتایا ہے؟ آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو۔ مکہ کا دور آپ دیکھیں، مکہ کا دور ایسا دور تھا 13 سال تک اللہ کے نبی 23 سال اس جو ہے دنیا میں بطور نبی زندہ رہے۔ ان 23 سال میں 13 سال نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے مکہ میں، مشکل حالات میں، پریشانی کے حالات میں۔ اتنے مشکل حالات تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ تینوں غلام تھے ایک شخص کے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس شخص نے سرداران مکہ کو اطلاع دی، اور اس کے بعد ان پر مظالم ڈھائے جانے لگے۔ حد یہ ہوئی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، حضرت یاسر کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، باپ کو باندھ دیا گیا، بیٹے کو باندھ دیا گیا، ان کو مارا جاتا تھا، بہت مارتے تھے، ہر روز صبح شام ان کو مارا جاتا۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ ان کی ماں، حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ان کی آنکھوں کے سامنے برہنہ کیا گیا اور شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی وہیں موجود ہے، یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی وہیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ہی تو ان کو اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ اور احادیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی گزرتے تھے وہاں سے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے آل یاسر کو، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ کو اللہ کے نبی دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج یہ لوگ جو ویڈیو بتا بتا کر آپ کو تنظیم میں جڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ اگر ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی جب گزرتے، اللہ کے نبی کہتے صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا وعدہ ہے، اللہ تمہیں جنت دے گا، صبر کرو، صبر کرو۔ مارا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ستون پر باندھ کے کوڑے مارتے مارتے حضرت یاسر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے وہیں پر۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا گیا اور وہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ کب تک صبر کریں؟ صحابہ نے پوچھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بہت مظالم ڈھائے گئے ہم پر، تو ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی جو ہے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات میں، جو حالات مکہ میں ہو رہے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں صحابہ آگے کہہ رہے ہیں کیا آپ دعا نہیں کریں گے؟ کیا مدد طلب نہیں کریں گے؟ ان حالات میں نبی کا جواب سنیے۔ نبی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر وہ حالات آئے کہ ان میں سے ایک شخص کو اسلام کی وجہ سے لایا جاتا، زمین میں گڑھا کیا جاتا، گڑھے میں اس کو ڈالا جاتا آدھے جسم تک، اس کے اوپر سے لوہے کا جو آرا ہوتا اس کے سر کے آدھے حصے سے اس کو کاٹا جاتا، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم آدھا آدھا کر دیا جاتا، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتا، وہ حق سے نہیں ہٹتا، اور تم ہو کہ تم جلد بازی کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان حالات میں، جن حالات میں صحابہ کو باندھ کے مارا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو برہنہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ان حالات میں کہہ رہے ہیں صبر کرو، تم جلد بازی کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں
جہاد کرنے کی شرائط ہیں، شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک حاکم ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک شہر ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ جب جنگ لڑے تو ان کے پاس دفاع کی طاقت ہو۔ یہ نہیں کہ سامنے کی فوج کے پاس نیوکلیئر ہے اور آپ ایک ڈنڈا لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں سکھائی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی ہے کہ اگر مد مقابل کی بات ہے تب جا کر آپ جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اس وقت جس وقت کہ آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے سر پر ڈال دی گئی۔ کیا ایسا حال آج ہمارا ہو رہا ہے؟ کیا نماز سے ہمیں ایسے روکا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین پر عمل کرنا چاہتے، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے صحابہ۔ ایسے وقت میں نبی صبر کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آج نبی کے جو وارث ہیں، جو علماء ہیں، آج جب صبر کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء بک گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ بس آپ ان کی تعظیم کریں، ان کے پیچھے رہیں، اور تمام معاملات آپ جا کر دوسروں کے پاس حل کریں؟ مطلب یہ ہے کہ انبیاء جیسے اپنے زمانے کے معاملات کو حل کرتے تھے، ویسے یہ علماء ہر دور کے معاملات کو حل کریں گے۔ ان کے پاس حل ہوگا دین کے معاملات کا، لہذا ان کے پاس تمہیں رجوع کرنا ہوگا۔ تم ان کو چھوڑ کر تم اپنے معاملات کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، علماء کی طرف رجوع کریں۔ شبہات سے بچنے کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ علماء حق سے جڑیں، علماء حق کی صحبت میں رہیں۔ ان تنظیموں کو چھوڑیے، ان کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ ان کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کل ایک تنظیم تھی، آج ایک ہے، پرسوں ایک اور ہوگی۔ یہ تنظیمیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزالوا طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، کہ میری امت کی ایک جماعت ہر وقت ہر زمانے میں حق پر رہے گی۔ آپ دیکھ لیں کون سی جماعت ہے جو نبی کے دور سے آج کے دور تک حق پر قائم ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ کل پرسوں جو ایجاد ہوئی جماعت، یہ کل پرسوں جو تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اس میں حق نہیں ہے۔ حق اس جماعت میں ہے جو جماعت نبی کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک حق سے جڑی ہوئی ہے، وہی جماعت حق پر ہے، اس کے علماء حق پر ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور آج کے ہمارے دور میں جو کرنے کا کام ہے، یاد رکھیے، جو ہمارے اہل حق علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو ملک ہے ہمیں آزادی دیتا ہے عبادت کرنے کی، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی ہمیں آزادی دیتا ہے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی ہمیں آزادی دیتا ہے۔ ہمارے نبی مشکل حالات میں جنگ لڑنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ جو حاجی آئے ہیں، ایک ایک حاجی کے ٹینٹ میں نبی جاتے، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے۔ نبی بازاروں میں جا کر کھڑے ہوتے، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے۔ آپ کے پاس غلام ہے، بچہ ہے، اس کو آپ دین کی دعوت پیش کرتے۔ آپ جو ہے جب مکہ کے لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ طائف کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں دعوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ تھا مشکل حالات کو حل کرنے کا۔ آج بھی ضروری یہی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ یہ لوگ جو ہمارے خلاف ہیں کل ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، جو دین کے خلاف ہیں وہ دین کے علمبردار بن جائیں گے اگر ہم ان کو حق کی دعوت پیش کریں گے۔ ہم حق کی دعوت پیش نہیں کر رہے، اسی لیے آج ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ان حالات پر صبر کرنا اور ان حالات میں دین کی دعوت کے کام کو عام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نبی کی شان لوگوں کے سامنے بتائیں گے، لوگ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ اپنے کردار کے ذریعے اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو لوگ آپ کے کردار کے ذریعے اسلام کی طرف آئیں گے۔ یہی چیز تھی جس کے ذریعے اسلام دنیا میں پھیلا، ورنہ آپ دیکھیے کتنی جنگیں ہوئی، اتنی ساری دنیا میں اسلام پھیلا، کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگ مرے، بہت مختصر، کچھ جو ہے 100 کی تعداد میں جو ہے آتی ہے تعداد جو لوگ کے جو ہے تمام اسلامی جنگوں میں شہید ہوئے اور تمام اسلامی جنگوں میں مارے گئے۔ اسلام کا مقصد
دنیا میں اپنا روب دبدبا پھیلانا یا دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مقصد دنیا میں اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، یہ کتنے انبیاء آئے جو دنیا میں دعوت پیش کر کے چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان حالات میں ہم دین حق کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ وقت جو ہے میرا ختم ہو چکا ہے، بس یہی بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین سے جوڑے رکھیے اور دین کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جڑیے جنہوں نے دین کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ علماء حق سے جڑیے جو حق کی دعوت پیش کرنے والے ہیں، ان سے جڑیے۔ غلط تنظیموں کے ساتھ جڑنا اپنے آپ کو ضائع کرنا، اپنے مال کو ضائع کرنا، اپنے خاندان کو ضائع کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو گمراہیوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں میں سے جو نوجوان گمراہ تنظیموں کے ساتھ جڑ چکے ہیں، رب العالمین ان گمراہ تنظیموں کو اور ان کے ساتھ جڑنے والے نوجوانوں کو رب العالمین ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کی دعوت کا کام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔